بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ جس طرح انسان کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری کا نتیجہ اس کے اعمال کی سستی میں سامنے آتا ہے۔ اور جس طرح انسان کا ایمان مضبوط اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ اس کے اعمال کی ہمیشگی میں نظر آتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات 3 چیزوں میں تقسیم ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمانیات، جس کا تعلق انسان کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اور دوسری چیز عبادات، تمام قولی، بدنی، مالی، ہر قسم کی عبادات انسان کی اللہ کے لیے، اور تیسری چیز معاملات اور اخلاقیات، اس کا لین دین، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات، اس کا رویہ، اس کا بول چال، یہ تینوں چیزوں کو یکجا اور جمع کیا جائے تو اسلام بنتا ہے۔ جس قدر انسان کا ایمانیات اور عقائد پر ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اس کے ایمانیات کی مضبوطی اس کی عبادات میں نظر آئے گی، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ، خیرات، نفل و نوافل، تسبیحات، اس کی روٹین، اس کی مشغولیت اور اس کی مصروفیت ان عبادات کے اندر ہوگی۔ اور جس قدر وہ عبادات کے اندر مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، عبادات کی مضبوطی اس کے معاملات اور اخلاقیات میں نظر آئے گی، کہ جب بے نمازی تھا، روزے دار نہیں تھا، حج اور زکوٰۃ سے اعراض کرنے والا تھا، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار اس کی پابندی میں شامل نہیں تھی،
اس وقت اس کا لب و لہجہ کچھ اور تھا، اس وقت اس کا بول چال کچھ اور تھا۔ جب سے یہ نمازی بنا ہے اس کا لب و لہجہ بدل گیا ہے، جب سے یہ روزے دار بنا ہے اس کا لین دین، اس کے معاملات بدل چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس طرح معاشرے کے اندر انسان کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوئی ہے، اسی طرح ایمان کی کمزوری نے اس کی عبادات کے اندر سستی پیدا کر دی۔ آخرت پر یقین، قیامت پر ایمان، کل قیامت کے دن اٹھایا جانا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جانا اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہونا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم زندگی ایسے گزار رہے ہو کہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم سمجھتے ہو تم نے ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو جب انسان کا ایمان ہوگا کہ اللہ نے کھڑا کرنا ہے، قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، انسان نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، عبادات کے، ایمانیات کے بارے میں اس سے سوال جواب ہونے ہیں، اور اس کا ایمان اور عقیدہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے اس سے حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ فإن صلحت صلح سائر عملہ، اگر اس کے نماز کے معاملات درست ہو گئے تو اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ وإن فسدت فسد سائر عملہ، اگر اس کا نماز والا معاملہ خراب ہو گیا تو اس کے سارے معاملات ہی خراب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا بنیادی رکن ہے، اور یہ اسلام کا ایسا رکن ہے جس کو نماز اور جس کو اسلام، جس کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی باجماعت نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس پر 5 وقت کی نماز کو فرض کی ہے، لیکن اس نماز اور باجماعت نماز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ جب وقت ملے گا پڑھ لیں گے، ٹائم ہوگا پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، جماعت ہو بھی گئی تو بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لیں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے عصر کو جا کر مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کے وقت میں مصروف ہوں، مہمان ہیں، میرے دوست احباب ہیں، فنکشن ہے، چلو عشاء کے ساتھ ملا لیں گے، چلو آج نہ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، کل جا کر نماز پڑھ لیں گے۔ یعنی گویا کہ باجماعت نماز کی اہمیت آج کے مسلمان کے دل و دماغ سے نکل چکی ہے۔ پڑھ ہی لینی ہے نا، پڑھ ہی لیں گے نا۔ سب سے پہلی بات کہ نماز پڑھنے والا طبقہ 1%، پھر 1% نمازیوں میں سے بھی وہ لوگ جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے اور نماز کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کے وقت پر نہیں پڑھتے، وقت کا ضیاع کر دیتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں، نماز کو فوت کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کے اندر، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر باجماعت نماز کی اہمیت کو بیان کیا۔
اللہ کا قرآن مقدس کے اندر بار بار خطاب کر کے کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ۔ کیا معنی ہوا کہ نمازیں پڑھو، نمازیوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز بھی پڑھو اور جماعت کا اہتمام کر کے پڑھو۔ جس طرح تمہاری نماز فوت نہیں ہونی چاہیے، نماز ضائع اور قضا نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح تمہاری جماعت بھی فوت نہ ہو، تمہاری جماعت بھی ضائع نہ ہو، جماعت کا وقت بھی نہ گزرے۔ اکیلے انفرادی پڑھنے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے با جماعت نماز کو افضل، بہتر اور کئی گنا زیادہ فضیلت والا قرار دیا۔ جس طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفض ب27 درجۃ، با جماعت نماز اکیلے کی نماز سے 27 گنا 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ جب ایک عمل اجتماعی طور پر کیا جائے تو 27 گنا افضل ہو جائے، انفرادی کیا جائے تو 27 درجے اس کے اور 27 درجے ثواب کے، فضیلت کے، اجر کے کم ہو جائیں، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہی عمل جب میں اکیلا کروں گا اور اکیلا کرنے سے باجماعت کروں گا تو 27 گنا 27 درجے 27 فضیلتیں جو ثواب اور درجات بڑھ جائیں گے، تو پھر اس کو نماز کی اہمیت کا، باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ سٹیکرز کے اوپر، فلیکسز کے اوپر، دیواروں کے اوپر، یہ جناب بروشرز کے اوپر، پمفلٹ جات کے اوپر ہم پڑھتا ہے، دیکھتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اتنی حدیث کے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کا اگلا حصہ پڑھنے والا میرے بھائیو غور، فکر، تدبر، تفکر کرنے والا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کی نگہبانی کی، نماز کی حفاظت کی، اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ گویا نماز کا قیام دین اسلام کا قیام ہے، نماز کا ضائع کرنا دین اسلام کا ضائع کر دینا ہے، نماز کی نگہبانی دین اسلام کی نگہبانی ہے، اور نماز کا ضائع کر دینا دین اسلام کی عمارت کو گرا دینا ہے۔ وہ جتنے مرضی روزے رکھتا چلا جائے، جتنے مرضی حج کرتا چلا جائے، جتنے مرضی صدقہ خیرات کرتا چلا جائے، جتنی مرضی زکاتیں دیتا چلا جائے، جتنی مرضی تسبیحات پڑھتا چلا جائے، قرآن کے پارے پڑھتا چلا جائے، منکے پہ منکا اور تسبیحات توڑتا چلا جائے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اگر وہ نمازی نہیں ہے تو۔ یہ بنیادی بات میرے بھائیوں ذہنوں میں ہم بٹھا لیں، اس کی حفاظت نگہبانی کر لیں۔ اگر نمازی ہے تو اس کی عبادت بھی قبول ہے، اگر نمازی ہے تو اس کا روزہ حج زکوٰۃ بھی قبول ہے، اگر نمازی ہے تو اس کے صدقہ خیرات بھی قبول ہیں۔ بیٹیوں کو جہیز دینا، بچیوں کی سروں پہ دست شفقت رکھنا، غریبوں، یتیموں، مساکین کا خیال رکھنا، مدارس کی نگہبانی کرنا، مساجد کو چندہ اور فنڈ دینا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، فلاح انسانیت کے کام کرنا، غریبوں کے کام آنا، یہ سارے کے سارے عمل اس کے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک وہ نمازی نہیں بن جاتا۔ اگر نمازی بن جائے گا تو اللہ اس کی ساری نیکیوں کو قبول کر لے گا۔ کیوں؟ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے دین اسلام کو قائم کرنا ہو وہ نماز کو قائم کرے، اور جو نماز کو قائم نہیں کرتا فقد ہدم الدین، وہ سب تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے دین اسلام کی عمارت کو گرا دیا ہے۔
روزے کا عمل، حج کا عمل، صدقہ خیرات کا عمل، زکوٰۃوں کا عمل، عشر کا عمل، نفل و نوافل کا عمل، نفلی عبادت کا عمل، نفلی معاملات کا عمل، یہ میرے بھائیوں بعد کے مسئلے بعد پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے اس سے حساب ہی، سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ سوال نماز کا ہے، یہ کرے گا بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا، بتا نمازی تھا کہ نہیں؟ یہ کہے گا بڑے نفل و نوافل نفلی عبادت کرتا تھا، بتا فرضی نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ میں روزے بڑے رکھتا تھا، بتا نمازی تھا کہ نہیں؟ ہر سال میں بیت اللہ کا حج کرتا تھا، میں نے تو عمرے درجنوں کی صورت میں کر لی، بتا نمازی بھی تھا کہ نہیں؟ میں بیوہ عورتوں کی خدمت کرتا، یتیم بچوں کا سہارا بنتا، میں فلاح انسانیت کے کام کرتا، میں غریبوں کی مدد، او بتا نمازی تھا کہ نہیں؟ میرے بھائیو یہ سارے اعمال بعد میں ہیں، سب سے پہلا عمل جس کا سب سے پہلا لازمی سوال ہے، لازمی سوال اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، ہر چیز سے پہلے، ہر معاملے سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے، ہر چیز سے پہلے قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ پھر اگلا معاملہ میرے بھائیو اس سے بھی اہم ہے، صرف سوال ہی نہیں ہوگا، صرف سوال اور جواب کا ہی سلسلہ نہیں کہ سوال آ گیا جواب آ گیا تو ٹھیک ہے کامیاب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آخرت کی کامیابی کی بیس بنیاد ہی اسی معاملے پہ رکھ دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، بنیاد بنا دیا ہے اللہ نے نماز کو، فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نمازیں درست ہیں، نمازی تھا، نماز کا چور نہیں تھا، نمازیں چھوڑنے والا نہیں تھا، بے نمازی نہیں تھا، نمازوں سے ڈنڈی مارنے والا نہیں تھا، فَإِن صَلُحَتْ، اگر نمازوں کا معاملہ درست ہے، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے سارے اعمال درست کر دیے جائیں گے، وَإِن فَسَدَتْ، نماز کے معاملے، نماز کے مسئلے کی بنیاد بنا دی ہے اللہ نے، اس کو بنیاد بیس بنا کر بولا وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کا مسئلہ خراب ہو گیا، نمازی نہیں تھا تو فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے سارے اعمال ہی برباد کر دیے جائیں گے۔ جس کی زیادہ فضیلت تھی، جس کی قدر زیادہ تھی، جس کی اہمیت زیادہ تھی، اسلام کے اندر جس عمل کا مقام مرتبہ سب سے زیادہ تھا، آج ہمارے مسلمان اور ہماری نظروں میں معاذ اللہ وہ سب سے زیادہ حقیر ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت سب سے زیادہ کم ہے، اس کا درجہ ہماری نظروں میں سب سے کم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لَتُنْقَضَنَّ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے معاملات، اسلام کے احکامات ایک ایک کڑی کر کے، ایک ایک کنڈا کر کے توڑ دیے جائیں گے، اور سب سے آخر پر اسلام کی جس کڑی کو توڑا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ کیا معنی ہوا کہ جب لوگ نماز چھوڑ دیں گے تو اسلام ان کا ختم ہو جائے گا۔ نماز اسلام کی وہ آخری کڑی ہے، اسلام کی آخری زنجیر ہے، اسلام کا آخری کنڈا ہے، جس کو توڑ دیا جائے تو اسلام انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر پھر اس نماز کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے با جماعت نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، جس طرح صحیح البخاری جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جامع ترمذی کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے با جماعت نماز کی فضیلت، اہمیت، اجر اور ثواب کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ من صلی للہ 40 یوما، جو اللہ کے لیے 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کر لیتا ہے، با جماعت نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزوں سے بری کر دیتا ہے، براءۃ من النار، ایک تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا، و براءۃ من النفاق، اور دوسرا منافقت سے بری ہو جائے گا۔ تو فضیلت کس کی ہوئی؟ با جماعت کی۔
کیا الفاظ ہے؟ فی جماعتن، 40 دن نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، اکیلا نہیں، یدرک التکبیرۃ الاولی، اور جماعت بھی کیسی؟ چوتھی رکعت کے ساتھ نہیں، تشہد کے ساتھ نہیں، بس کبھی 3 مل گئی، کبھی 2 مل گئی، کبھی 1 مل گئی، کبھی ابھی سلام پھیرا تھا تو میں پہنچ گیا، ایسے نہیں، فی جماعتن یدرک التکبیرۃ الاولی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ بھی پڑھے اور تکبیر اولی کے ساتھ پڑھے۔ تکبیر اولی کا کیا معنی کہ جب امام اللہ اکبر کرے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ تو خوف کی حالت میں بھی بعد جماعت نماز کو ساقط نہیں کیا گیا۔ سورۃ نساء پڑھ کر دیکھیے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر جب آپ ان صحابہ کرام کے اندر جنگوں میں غزوات میں موجود ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، آپ ان کے لیے نماز کو کھڑا کر دیجئے۔ ایک گروہ، ایک صحابہ کا ایک گروہ، مجاہدین کا، اسلامی فوج کا ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، اور دوسرا گروہ اپنے اسلحے کو پکڑ کے کفار کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑا رہے۔ جب خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، غزوات کی حالت میں با جماعت نماز کا حکم ساقط نہیں ہوا تو ذرا ذرا سی مصروفیات، ذرا ذرا سے بہانے، ذرا ذرا سے معاملات پر ہماری جماعتوں کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ فجر بھی گئی، ظہر اثر مغرب عشاء بھی گئی، دوست بیٹھے ہیں جماعت کو چھوڑ دیا، گھر میں فنکشن ہے جماعت کو چھوڑ دیا، مہمان آئے ہیں نماز کو چھوڑ دیا، گپوں میں مصروف ہیں جماعت کو چھوڑ دیا، ہوٹل پہ بیٹھے تھے، اچھی بھلی سیاست کا سلسلہ جاری تھا، پتہ چل رہا تھا کس کا پلڑا بھاری ہے، جماعت کو چھوڑ دیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کے جناب تبدیلی کا موضوع زیر بحث تھا، جماعت کو چھوڑ دیا۔ جی گفتگو چل رہی تھی نا، میں نے کہا گفتگو چھوڑ کر نماز کے لیے کیا چلا جائیں، بعد میں پڑھ لیں گے، لیٹ ہو گیا تو ظہر کی اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور لیٹ ہو گیا تو مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ میں نے تو کئی دفعہ عشاء کے ساتھ بھی کہتا ہے 4 نمازیں ملا لی ہیں، میں تو 4 اکٹھی کر لیتا ہوں، وقت نہیں نا ملتا، ٹائم نہیں ہوتا، میں اسی طرح پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ نساء کے اندر مخاطب کر کے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اے پیغمبر جب آپ ان میں موجود ہوں، حالت جنگ ہو، تلواروں کی، نیزوں کی، تیروں کی بارش ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، ایک گروہ کو لے کر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ جماعت کروائیں، ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، اور دوسرا گروہ کفار کے مقابلے میں اپنی تلواروں کو، نیزوں کو، تیروں کو لے کر کھڑا ہو جائے۔ جب حالت جنگ میں جماعت کا حکم ساقط نہیں ہے تو پھر ہمارے معاملات، پھر ہمارے بہانے، پھر ہمارے مسئلے، ان میں جماعت کا حکم میرے بھائیوں کیسے ساقط ہو جائے گا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک نبینا شخص، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبینا شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میں نبینا ہوں، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، کمزوری ہے، مسجد آ نہیں سکتا، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، کیا میرے لیے نماز کی رخصت ہے کہ باجماعت نماز کو چھوڑ دوں اور گھر میں پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے رخصت دے دی، جب وہ واپس مڑنے لگا آپ نے دوبارہ بلایا، پوچھا حل تسمع النداء بالصلاۃ، اے میرے صحابی نماز کے لیے اذان کی آواز تجھے آتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اذان تو سنتی ہے۔ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، قال، اس نے کہا جناب جی ہاں اذان کی آواز سنتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاجب، اگر اذان کی آواز آتی ہے نا تو پھر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آیا کر۔ اور دوسری حدیث جو ابو داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں نماز با جماعت نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا من سمع النداء فلم یجب، جو اذان سننے کے باوجود مسجد میں نہیں آتا، اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، پھر اس کو جماعت کی فضیلت، جماعت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ من سمع النداء فلم یجب، اذان سن کر نماز کے لیے نہیں آتا، جب جماعت نماز ادا نہیں کرتا، بعد میں اگر پڑھ بھی لے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔
فلا صلاۃ لہو، جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑنے والا، جماعت سے سستی کرنے والا، جماعت سے پیچھے رہنے والا، بعد میں اگر نماز پڑھ بھی لیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فلا صلاۃ لہو، اس کی نماز پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیین صحابی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا بہت کم لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، فرمایا انی لاہم ان اجعل للناس اماما، میں ارادہ کرتا ہوں اتنے کم لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بنا دوں، ثم اخرج فلا اقدر على انسان يتخلف عن الصلاة في بيته الا احرقته عليه۔ یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، انسانوں، جانوروں، حیوانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ نماز اور جماعت کی اہمیت اس طرح بیان کرتے ہوئے ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بنا کر ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ثم احرقته علیہ، حتیٰ کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں۔ لیکن بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا کہ ان کے اندر بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، عورتوں پہ باجماعت نماز فرض نہیں ہے، ورنہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں گا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، باجماعت نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ، اذان سننے کے باوجود مسجد میں نہ آئے، جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی، الا من عذر، سوائے کوئی شرعی عذر ہو۔ ہاں بیمار ہے، گھر میں موجود نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے، مسافر ہے، خوف کی کوئی عالم بن چکا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہو چکا ہے، پھر تو وہ گھر میں نماز پڑھ لے، وگرنہ اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ خطبہ جمعے اور جمعے کی نماز کی فضیلت ابن ماجہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز سے میرے بھائیوں بیان فرمائی کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، ضرور لوگ جمعے کی نماز کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ذرا سا کام پڑ جاتا ہے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی مصروفیت بنتی ہے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، میری طبیعت نہیں ہے، سر میں درد ہے، سو گیا، میں باہر دفتر سے آیا تھا میں سو گیا، اسکول کالج یونیورسٹی اکیڈمی سے آیا تھا میں آرام کے لیے سو گیا، جمعہ نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، بعد میں ظہر کی نماز پڑھ لوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، او لیختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہریں لگا دے گا، ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ غافل لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ بستیوں کی بستیاں، دیہاتوں کے دیہات، شہروں کے شہر، ٹاؤنز کے ٹاؤنز، کالونیوں کی کالونیاں، محلوں کے محلے بے نمازی ہیں، خاندانوں کے خاندان بے نمازی ہے، نہ نماز کی فضیلت، نہ جماعت کی فضیلت، نہ جناب نماز جمعہ کی اہمیت، اپنی ہی مصروفیات ہیں، اپنے ہی مشغولات ہیں، اپنے ہی معاملات ہیں، دکان کھولنے والا دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کرنے والا اپنا کاروبار کری جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، ہوٹل والا ہوٹل پہ بیٹھا جناب گپے ہانک رہا ہے، وہ جمعہ ہو گیا، اذان ہوئی، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، آ جائیں گے، دیکھیں گے، ٹائم بڑا ہے، جب دیکھا اب 1:30 بجنے لگا ہے، اب تقریر ختم ہونے لگے گی، ایک ہاتھ تنبیہ کو پہنا ہوا باندھا ہوا، ایک ہاتھ سے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں کہ جیسے مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا ہو، پھر بھاگتا ہے جمعہ گیا جمعہ گیا جمعہ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہریں لگا دیتا ہے، جب مہر ہی لگ گئی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ غافلین میں اس کا شمار ہوگا۔
اور صحیح بخاری کے اندر آپ نے نماز کی فضیلت کو اس انداز سے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ صحابہ کو حکم دوں لکڑیاں جمع کریں، پھر میں اپنی جگہ پر کسی کو نماز کا اذان کا حکم دوں، اذان دی جائے، نماز پڑھائی جائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو نماز کے لیے جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن کیا کروں وہاں عورتیں اور بچے ہیں۔ پھر فرمایا لو یعلم احدہم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے نا نماز پڑھنے کی وجہ سے ارکن سمینن، کوئی موٹی ہڈی، کوئی گوشت کا ٹکڑا ملے گا، اور مرمعاتانی، پائے ملیں گے، پائے کھور ملیں گے، جناب لا شاہد العشاء، یہ سارے معاملات، ساری مصروفیت چھوڑ کر عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ دنیا کے ذرا سے لالچ کے لیے آ جائیں گے، لیکن آخرت کی فضیلت، آخرت کی اہمیت، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے یہ حاضر نہیں ہوتے، آخرت میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خود معمول، خود عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کی پاکیزہ زندگی کے آخری ایام کو پڑھیے کہ آخری ایام ہیں، بیماری کی شدت ہے، بار بار غشی کے دوڑے پڑتے ہیں، اور بیماری کی اس قدر شدت ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا، حتیٰ کہ صحابہ سے پوچھتے ہیں بار بار کہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ثقل النبی، نبی پاک پہ بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا تو پوچھتے ہیں جب بھی بے ہوشی سے افاقہ ہوتا ہے، ہوش آتا ہے، غشی کا دورہ ختم ہوتا ہے، پوچھتے ہیں صلی الناس، صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں ہم ینتظرونک، اللہ کے رسول وہ تو ابھی آپ کے منتظر ہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذؤلی ماء فی المخزب، ٹب کے اندر پانی رکھو، پانی رکھا گیا، آپ پہ بہایا گیا، آپ کو کچھ افاقہ ہوا، پھر دورہ پڑ گیا غشی کا، غشی کے عالم میں چلے گئے، پھر جناب غشی سے افاقہ ہوا، پھر پانی بہایا گیا، جب کچھ افاقہ ہوا، ایک طرف حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے حجرہ عائشہ سے، حجرہ مبارک سے باہر نکلے، صفوں کو چیرتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں گزرتے ہوئے اس طرح نماز کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں زمین سے آپ کے پاؤں نہیں اٹھتے، اور آپ کے پاؤں زمین پر رینگتے ہیں، اور زمین پر پاؤں کی وجہ سے لکیریں کھینچی جا رہی ہیں۔ اس حالت میں آ کر آپ نے نماز پڑھی، اس حالت میں آ کر جماعت کے ساتھ شامل ہوئے، کیا درس دیا، کیا بتایا صحابہ کرام کو کہ اس قدر بھی حالت غیر ہو، اس قدر بھی شدت ہو، بیماری کی، تکلیف کی، سختی کی، پھر بھی نماز نہ چھوڑنا۔ اور آپ کی زندگی کے آخری ایام کی جو آخری وصیتیں تھیں، ان میں سے بھی ایک وصیت تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، آپ فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پھر جن کی تربیت کی تھی صحابہ کرام، 1,44,000 صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، ائمہ محدثین، یہ وہ نیک لوگ جو نمازوں کی نگہبانی کرنے والے، جماعتوں کی حفاظت کرنے والے، نمازیں با جماعت نمازیں پڑھنے والے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا کہ ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنۃ۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں 40 سال سے کبھی میری جماعت قضا نہیں ہوئی، جماعت فوت نہیں ہوئی۔ 40 سال ہو گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کبھی میری نماز تو دور کی بات، نماز کا فوت ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی میں نے جماعت کے ساتھ بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور ربیعہ بن یزید رحمہ اللہ مشہور تابعی کیا فرماتے ہیں؟ ما اذن المؤذن لصلاۃ الصبح منذ 40 سنۃ۔ پچھلے 40 سال سے میرا یہ معمول ہے، پچھلے 40 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ مؤذن جب بھی فجر کی اذان دیتا ہے میں مسجد میں نماز کے لیے موجود ہوتا ہوں۔ الا ان اکون مریضا او مسافرا، ہاں کبھی میں مریض ہو جاؤں، بیمار ہو جاؤں، پھر نہ آیا جائے، یا مسافر ہوں، سفر میں ہوں، پھر نہ آیا جائے، ورنہ 40 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ مؤذن نے فجر کی اذان دی ہو اور ربیعہ بن یزید مسجد میں موجود نہ ہو۔
ابو داود کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جماعت کی اہمیت کو اور فضیلت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ، کسی بستی، کسی علاقے، کسی دیہات میں اگر 3 لوگ بھی موجود ہوں اور وہ 3 لوگ بھی باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، قد استحوذ علیہم الشیطان، تو باجماعت نماز ادا نہ کرنے والوں پر شیطان غالب آ جائے گا۔ شیطان غالب آ جائے گا۔ شیطان کس وجہ سے؟ وہ 3 مسلمان ایک بستی میں، ایک شہر میں، علاقے میں، محلے میں تو موجود ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیو، اس قدر جماعت کی فضیلت ہے، اس قدر باجماعت نماز کی اہمیت ہے، اس قدر باجماعت نماز کا مقام اور مرتبہ ہے، جو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جس کو ہم کمزور اور معمولی سمجھتے ہیں، اور جماعتیں ہی لگاتار ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ نمازوں کی طرف ہمارا رخ اور ہماری توجہ نہیں ہوتی اور مصروفیت بھی نہیں ہوتی، بس لہو و لعب کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جی کھیل کا میدان ہے، میں وہاں بیٹھا تھا، اثر چھوڑ دی، میچ چل رہا تھا، میں نے اثر چھوڑ دی، سارے کا سارا گاؤں میچ پہ امڑا ہوتا ہے جیسے یہاں قیامت برپا ہے، گاؤں سارے کا سارا فارغ ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ یہاں میچ ہو رہا تھا، باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے، مسجدیں سارے کے سارے دیہات کی ویران ہیں۔ میں نے نماز کو کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے جماعت کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس کے لیے کوئی عذر بھی ہے، کوئی بہانہ بھی ہے، بس چند دوست کھڑے تھے اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ چند دوستوں کی موجودگی نماز کو چھوڑنے کا کوئی بہانہ بھی ہے؟ بس بات چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے میں دکان پہ کھڑا تھا سودا لینے کے لیے، وہاں سیاست پہ بحث ہو گئی، میں پھر فلاں پارٹی کا ساتھ دینے والا تھا، نماز چھوٹ گئی۔ سیاست پہ بحث ہماری نماز کو ضائع کر دے، کھیل کا میدان ہماری نماز کو ضائع کر دے، دوستوں کی موجودگی نماز کو ضائع کر دے، مہمانوں کی آمد نماز کو ضائع کر دے، یا گھر کے اندر کوئی مہندی کا کنجر خانہ فنکشن چل رہا ہو اور ہماری سارے گھر والوں کی نمازیں چھوٹ جائیں، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم جا کر؟ جب پوچھا ہی سب سے پہلے نماز کے بارے میں جائے گا، جب صدقہ خیرات بعد میں ہے، روزہ حج زکوٰۃ بعد میں ہے، جب عشر اور زکاتوں کا معاملہ بعد میں ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا مسئلہ ہے، تو پھر نمازوں سے، جماعتوں سے غفلت کیوں ہے؟ نمازوں سے پیچھے کیوں ہے؟ نمازوں سے روح گردانی کی ہے کیوں ہے؟ پھر باجماعت نماز کی فضیلت اہمیت کو میرے بھائیو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ مولویوں کے کام ہے، اذان دے دے، تکبیر کہے، جماعت کرائے، ہمارے اور تھوڑے کام ہیں؟ ہماری مکئی نکلنے والی پڑی ہے، تربوز لگنے والا پڑا ہے، شاپر آیا ہوا ہے، لیبر جناب بیٹھی ہوئی ہے، مولویوں کو کس لیے رکھا ہے؟ انہوں نے میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اپنا جواب دینا ہے، زمیندار نے اپنا جواب دینا ہے، بزنس مین نے اپنا جواب دینا ہے، ایک تنخواہ دار طبقہ سرکاری ملازم ہے تو اس نے اپنا جواب دینا ہے، کاروباری بندہ ہے، دکاندار ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے۔ یہ کیسی فرضیت ہے جو مولویوں کی ادائیگی سے ساقط ہو جائے؟ بس ہو گئی ہے نا، زان پاڑی لی ہے نا مولویوں نے، اور پھر ہم بدبختی کی انتہا کو بعض اوقات ایسے پہنچ جاتے ہیں، لو جی مولویوں نے تو کام ہی کوئی نہیں، ہن پڑھ کے ایسا 2 گھنٹے بعد پھر اذان دیتی، کام تے پورا ہویا کوئی، ویلے مولوی اذاناں جوگے، سانوں کم بڑے نے، ساڈی مصروفیت بڑی ہے، ساڈے کاروبار بڑے نے، ساڈا زمیندارا بڑا ہے، ساڈی پرے پنچایتاں بڑیاں نے، ساڈا آنا جانا بڑا ہے، اسی رکھ رکھاؤ والے بندے ہیں، ساڈے کول تو دنیا بڑی آندی ہے، ایک ویلے مولوی انہاں نوں اذاناں تو سوا کام کوئی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگ لگانی ہے میرے بھائیو ایسے زمیندارے کو، آگ لگانی ہے ایسے کاروبار کو، ایسی وزارتوں کو، ایسی کرسیوں کو، ایسی سیاست کو، ایسے تعلقات کو، ایسے ووٹ بینک کو، جس کی وجہ سے اللہ کا حکم ہی ساقط ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم کو ہی فوت کر دیں، جس کی وجہ سے آخرت ہی خراب ہو جائے۔ کیا کرنی ہے وہ چند لاکھوں ڈالروں کی، چند لاکھوں کروڑوں کی کرسی، جس کی وجہ سے اتنی قیمتی جنتی ضائع ہو جائے کہ میرے پاس کرسی ہے، مجھے جنت کی ضرورت نہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی رکن، اسلام کی بنیادی تعلیمات، اس کو سمجھیے۔ یہ کسی کے گھر کا دین نہیں ہے، نہ مولویوں کے گھر کا دین ہے، نہ مقتدیوں کے گھر کا دین ہے، نہ مسجد کے نمازیوں کا دین ہے، نہ مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ کا دین ہے۔ جہاں چاہیں بدل لیں، وہ اہمیت، وہ فضیلت اسی طرح رہے گی، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہاں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات
بات کو اگر سینے سے لگا لیں گے، یقینی بات ہے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کا تابع بنائے، فرما بردار بنائے، با جماعت نماز پڑھنے والا نمازی بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب